اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بندہ مومن کے 5 ٹیسٹ لازمی لینے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے۔ نمبر 1 خوف کی کیفیت سے، نمبر 2 فقر و فاقے کی کیفیت سے یعنی کہ بھوک کی کیفیت سے، نمبر 3 جان کے نقصان سے، نمبر 4 مال کے نقصان سے، اور نمبر 5 محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے۔ یعنی کہ ایک انسان سالوں سال تک محنت کرتا ہے لیکن اس کی سالوں سال کی محنت جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آج کل یہ میں نوجوان جنریشن کو بھی کہوں گا کہ ہم محنت کرتے ہیں، کسی بچے نے ماسٹر کیا ہے، کسی نے ایم فل کیا ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کو اس کا پھل نہیں ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بندے مومن کے میں نے 5 ٹیسٹ لازمی لینے ہیں۔ پھر آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دیجئے، یعنی کہ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اصابتہم مصیبت، وہ کہ جن پر کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے یا کوئی مشکل آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے لوٹ کر۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے مکمل دین پر چلے گا میں اسے لازماً دنیا میں اپنا نائب بناؤں گا، یعنی کہ اپنا خلیفہ بناؤں گا، یعنی کہ اس کو میں لازماً دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی میں ترقی دوں گا اس کو، یعنی کہ دونوں جہانوں میں اس کو کامیاب کروں گا، لازمی کروں گا۔ اور اسی لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، یا یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں نا ہماری لائف میں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو گئے، آپ نے ناشکری کرنا شروع کر دی تو آپ فیل ہو گئے، آپ کو دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آپ کو آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو لازمی طور پر دنیا میں بھی وہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ جینا سیکھیے اور اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرتے رہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش لینی ہی لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کی آزمائش لینی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرے نا، اللہ تعالیٰ نے لینی ہے۔ کیا نبی علیہ السلام پر کم آزمائشیں ہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ٹیسٹ سے آزمایا ہے، یعنی کون کون سی ایسی مصیبتیں، کون کون سی ایسی پریشانیاں، وہ کون کون سی ایسی آزمائشیں جو نبی علیہ السلام کو نہیں ملی ہیں، ہر طرح کی ملی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ انبیاء کرام کی جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی اگر آپ لائف کو سٹڈی کریں گے، بالکل سٹرگل سے بھری پڑی ہیں، بالکل ان کی لائف ٹوٹلی جو ہے وہ بالکل ٹوٹل سٹرگل سے بھری ہوئی ہے، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کے ذریعے آزمایا اور اس کے ذریعے ان کی قوم ہلاک ہوئی ہے، قوم عاد، قوم سمود، پھر فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو آزمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو آزمایا گیا۔ اسی طریقے سے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو کنویں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھینکوا دیا، پھر مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 11 سال قید دی، مفت کی، مفت بھی کیا، کوئی گناہ بھی نہیں تھا اور مفت میں ان کو قید ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ حق پر ڈٹے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، بادشاہ کے انڈر تھے اور اتھارٹی ان کے انڈر بالکل بادشاہ والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مومن کو ہمیشہ آزماتا ہے اور لازمی اس کو آزماتے آزماتے پھر کیا کرتا ہے، اس کو لازمی بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ میرے ذہن میں بھی جب مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ آپ اتنے پڑھے لکھے ہو، ایجوکیٹڈ ہو، آپ یہ ہو وہ، آپ کیا ہو رہا ہے آپ کو آپ کی لائف میں، آپ کیوں نہیں کچھ بن پا رہے ہو، تو میرے ذہن میں ہمیشہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف کی سٹوری آ جاتی ہے کہ انہوں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا ہاتھ سے، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور دیکھیں نا کس طریقے سے ان کو جیل بھی ہوئی، 11 سال تک، 9 سال تک وہ جیل میں رہے،
ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، وہاں سے نکالا اور ان کو پھر کامیابی بھی دی۔ اور اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین قصہ قرار دیا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت قصہ ہی نہیں ہے قرآن پاک میں۔ پھر آپ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیں، ان کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہتے ہیں بیماری دی، پھر اس کے بعد ان کو صحت یابی دی۔ اور اسی طریقے سے آپ جتنے بھی نبی ہوں گے نا، حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیا کیا ہے، آزمایا ہے، لازمی آزمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی لازمی آزمانا ہے، تو اس چیز سے ہارے نہیں، کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، کبھی بھی امید نہ ہاریں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ دنیا میں بھی دینا ہے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ تو اسی میں آپ لوگوں کی کامیابی ہوگی، میری کامیابی ہوگی، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور سے کام لے لینا ہے، یا تو شیروں کی طرح دنیا سے جاؤ یا بزدلوں کی طرح مر جاؤ۔ تو اس لیے یہی میں کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اسٹرگل کرے، جد و جہد کرے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں، اتنی قابلیتیں جو پیدا کی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کریں گے۔